إلى رزق رزقني الله تعالى أخذته ثم انتزعه مني وقال الرجل تالله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين حرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. قال فكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ما رأيت بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلها وصوتها صوت بها حدث أهله بعده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا ریوڑ میں گھسا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا اور ایک ٹیلے پر وہ جیسے آپ سروئن کے بال بیٹھ گیا اور اپنی پوچھ جو ہے دم جو ہے وہ اپنی دونوں ٹانگیں کو سامنے آگے کر لی اور بھیڑیا جو لے گیا اس سے بھیڑ چھین کے بکری. تو اس چرواہے نے پیچھا کیا تعاقب کیا وہ بھیڑیے سے اس نے واپس لے لی. جب بھیڑیے سے واپس لے لی بکری تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ ٹیلے پر بیٹھ کر وہ اپنی حیت کے ساتھ سرین کے بال بیٹھا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرا رزق لکھا تھا میں نے اپنا رزق حاصل کیا اور اے چرواہے تو نے مجھ سے وہ چھین لیا. یہ فصیح زبان میں وہ بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا. تو وہ جو چرواہا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا کمال ہے یار، آج تک میں نے نہیں سنا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے. تو جب اس چرواہے نے یہ کہا تو وہ بھیڑیا پھر بول اٹھا. اس نے کہا اس پر کیا تعجب کرتا ہے، جا نخلستان کی زمین جہاں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک کھجوروں کی زمین ہے یعنی مدینہ منورہ، وہاں جا کر دیکھ، وہاں ایک ایسا عظیم شخصیت ہے کہ وہ تجھے جو تجھ سے پہلے ہو چکا اس کی بھی اطلاع دے گا، جو تیرے بعد ہوگا قیامت تک احوال اس کی بھی اطلاع دے گا. تو جب یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص یہودی تھا. وہ شخص جو چرواہا تھا بکریوں کا وہ یہودی تھا. اس نے جب بھیڑیے کا یہ کلام سنا، گواہی بعثت مصطفیٰ کی سنی بھیڑیے کی زبان سے، تو وہ مدینہ منورہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دی، سارا واقعہ کہہ سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جانور بھی باتیں کریں گے، مگر یہ یاد رکھو کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ بندہ گھر سے باہر نکلے گا، جب واپس آئے گا تو اس کا جوتا جو گھر میں پڑا ہے وہ گواہی دے گا کہ تیرے پیچھے گھر والوں نے کیا 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 ہے. اور تیرا عصا بولے گا، عصا لاٹھی کو کھونڈی جس کے اوپر سے ایسے مٹھ سی بنی ہوتی ہے، وہ بولے گا کہ تیرے گھر والوں نے تیرے بعد کیا 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 ہے. اب وہ دور آنے والا ہے، کچھ آ چکا ہے کہ موبائل ہے، وہ کیمرہ ہے، یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کے مقام رفیع کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق، خواہ وہ نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، وہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. مگر انسانوں میں اور جنوں میں وہ کچھ اکثر جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. جیسے قرآن پاک میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود و نصارہ مقام مصطفیٰ کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی بعثت کو، ساری علامات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
مگر تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. کیوں کہ ان کا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان تورات و انجیل میں پڑھ تو چکے تھے، مگر ان کا نظریہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے. جب بنی اسماعیل میں میرے آقا مبعوث ہوئے تو تعصب کی آگ میں جھلس گئے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ مسلمان نہ ہوئے. مگر اس چرواہے نے جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا. جنواب بھیڑیے نے دیا اور پہچان خود بخود ہو گئی. جب بارگاہ نبوت میں وہ آیا تو مان کر دولت ایمان سے بھی مالا مال ہو گیا. سبحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذئب الی راعی غنم. ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس جو چرا رہا تھا چرواہا، ایک بھیڑیا آیا. فاخذ منہ شاطن، اس سے وہ ایک بھیڑ اٹھا لی. فطالب الراعی حتی انتزعها منہ، اس نے پیچھا کیا ریوڑ کا اس بھیڑیے کا چرواہے نے تو اس سے وہ چھین لی. قال فصعد الذئب على تل فاقع واستصفر، وہ بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھ گیا ایسے سرین نیچے لگا کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، اور دم اپنے سامنے نکال لی ٹانگوں کے درمیان سے. وقال قد عمدت الى رزق رزقنی اللہ تعالی اخذت، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جو رزق لکھا تھا میں نے وہ اپنا حاصل کر لیا. ثم انتزعتہ منی، اے چرواہے تو نے وہ مجھ سے پھر چھین لیا. سبحان اللہ. فقال الرجل، وہ چرواہا جو آدمی تھا وہ کہنے لگا تاللہ ان رأیت کل یوم ذنب یتکلم، اللہ کی قسم بڑے تعجب کی بات ہے، میں نے آج تک بھیڑیے کو بات کرتے نہیں سنا تھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فقال الذئب، تو وہ بھیڑیا اس کو کہنے لگا چرواہے کو اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین، اس سے عجیب تر بات تو حیران اس بات پر اس سے زیادہ ہوگا کہ نخلستان کھجوروں کی زمین میں دو سیاہ پتھروں کی وادی کے درمیان ایک عظیم شخصیت ہے. یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، وہ تمہیں اس چیز کی بھی خبر دے گا جو تم سے پہلے ہو چکا اور اس چیز کی بھی خبر دے گا جو تم سے بعد ہوگا، قیامت کے احوال بھی اور دنیا میں قیامت کی نشانیاں بھی، وہ سارا کچھ بتا دے گا. قال فکان الرجل یہودیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آدمی یہودی تھا. فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ واسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام لایا. فصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. ثم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا امارات بین یدی الساعۃ، یہ قیامت کے آنے سے پہلے قریب ترین نشانیوں میں سے ہے. قد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرجع حتی یحدثہ نالہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص ان یخرج اپنے گھر سے نکلے گا، فلا یرجع حتی یحدثہ نالہ، نالن کہتے ہیں جوتوں کو، نالین مبارک کا نقشہ آپ دیکھتے ہیں، نالین دونوں جوتوں کو کہتے ہیں. تو جوتا اس کا گواہی دے گا جب وہ واپس گھر لوٹے گا. وہ سوت ہو، اور اس کا کوڑا اور آسا یہ گواہی دے گا بما حدث اہلہ بعدہ، کہ اس کے اہل نے اس کے بعد کیا 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 ہے، یہ وہ جوتا اور کوڑا گواہی دے گا. رواہ شرح السنہ، یہ شرح السنہ سے روایت لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مقام رفیع مصطفیٰ کو پہچاننے، ماننے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک دامن سے ہمیشہ کی وابستگی عطا فرمائے. اللہ